چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرأت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا اذا قمت فتوجہت الی القبلۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اور قبلے کی طرف رخ کر لے تو پھر تکبیر کہہ. ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ، پھر اس کے بعد ام القرآن پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو اللہ تجھ کو توفیق دے، اللہ چاہے وہ پڑھ. تو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا چاہیے. یہ سنن ابی داؤد اور احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرأت لازم نہیں ہے، یہ سنت ہے، بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرأت کی جاتی ہے. فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنا دیا ہم نے تم کو سنا دیا. وما اخفى عنا اخفینا عنکم، اور جو ہم سے چھپا دیا ہم نے تم سے چھپا دیا. یعنی جو آپ نے جہری پڑھی قرأت کی، ہم نے زور سے پڑھ کے تم کو قرأت کی. جس نماز میں آپ نے آہستہ پڑھا تھا ہم بھی اس میں آہستہ پڑھتے ہیں. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، اگر تو ام القرآن سورۃ الفاتحہ سے زیادہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد تو اور نہ پڑھے تو نماز تیری ہو جائے گی. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر تو اس پہ زیادہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اگر آدمی کچھ نہیں پڑھتا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی اور قرآن پڑھنا چاہیے. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے.